السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے الطاف حسین حالی اور ان کا لکھا ہوا سبق سواں جو کہ سر سید احمد خان کے اوپر الطاف حسین حالی نے جو لکھا وہ آپ تک ویڈیو میں پہنچا چکا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ڈرامہ کے بارے میں ہم لوگ سبھی جانیں گے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں، یہ کس لفظ سے آیا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر مجیب الرحمن کی حالات زندگی اور حیات و خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سبھی ساتھیوں کو میرا یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگتا ہوگا اور سبھی ساتھی اچھی طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ڈرامہ، اس کو ہم سبھی اسٹارٹ کرتے ہیں اور ڈرامہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ڈرامہ، اب ڈرامہ کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، ان سبھی کے اوپر ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ سبھی پوائنٹ بن رہے ہیں، آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پڑھائی کریں کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ اب ڈرامہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ تو کرنا یا کر کے دکھانا، کرنا یا کر کے دکھانا، یہ دونوں ورڈ ہوتے ہیں کہ ڈرامہ کا معنی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ادب میں یہ ایسی صنف ہے جس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ایک ایسی ادب ہے، یہ ایک ایسا صنف ہے جس کے اندر میں کیا کیا جاتا ہے کہ کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے، کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے قدیم ہندوستان میں سنسکرت کاویہ میں بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ناٹیہ کہا جاتا تھا۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ کو سنسکرت میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ناٹیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک نہیں؟ کہہ رہے ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کے نقالی کہا ہے۔ اب ارسطو نے ڈرامے کو کیا کہا ہے؟ تو ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ سبھی ایک اہم پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ چلیے، کہہ رہے داستان، ناول اور افسانے کے مقابلے میں ڈرامہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، ان کی بول چال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ اب ڈرامے کی خوبی بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ڈرامہ ناول کے بنسبت افسانے کے مقابلے اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کو کر کے پیش کیا جاتا ہے، بالکل ہی، چاہے اس کی بول چال ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے اسکول وغیرہ میں جو ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ میتھلی ڈرامہ ہے تو بچے بھی جو بات کریں گے تو میتھلی ہی انداز میں بات کریں گے، چاہے وہ بچہ میتھلی کا رہنے والا ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے شہری لب و لہجے کا اگر ڈرامہ ہو تو بچے شہری لب و لہجے میں ہی بات کرے گا، اگرچہ وہ دیہات کا رہنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرامہ میں ہر اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ اس تہذیب سے ریلیٹڈ جو کہانی ہو، بس سیم ٹو سیم ہو بہو اسی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ سپوز ڈیٹ اگر کوئی ڈرامہ اکبر بادشاہ کا پیش کر رہا ہے تو اس میں اکبر بادشاہ کے کردار کو وہ بچہ لیتا ہے اور اکبر بادشاہ کی طرح پوری چال ڈھال اس کی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ڈرامہ، ناول، افسانہ اور داستان سب سے یعنی کہ حقیقت سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ چلیے اگلا ہے کہ کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اب ڈرامے کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ڈرامہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج کی چیز ہے۔ اور ڈرامہ بنیادی طور پر کس چیز کی چیز ہے؟ کس کا چیز ہے؟ تو وہ اسٹیج کی چیز ہے، یاد رکھیں گے۔ بغیر اسٹیج کے کوئی بھی ڈرامہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، ڈرامہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لکھا ہوا ڈرامہ اور ایک کر کے دکھنا۔ تو پڑھنے والے ڈرامہ جو ہوتے ہیں وہ یعنی لکھے جاتے ہیں، لیکن اسی لکھے ہوئے ڈرامے کو پھر پڑھ کر کے بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ چلیے،
کہہ رہے لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیے آگے ہی بات کہ کچھ ڈرامے ایسے بھی ہوتے ہیں. اصل میں ڈرامے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج ہے. بٹ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈرامے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لکھے اور سنے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں. چلیے اب وہ کون کون سے ڈرامے ہوتے ہیں تو آگے اس کی بات ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. اب کہہ رہے ہیں کہ ڈراموں کی مقبولیت میں کس وجہ سے اضافہ ہوا؟ تو ریڈیو کی وجہ سے. یہ سب بھی پوائنٹ آپ کا بن رہا ہے، یہ سب کو ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کریں. کہہ رہے اردو ٹیلی ویژن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈرامے ہی کی صنف سے ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اور ٹیلی ویژن پر کہہ رہے ہیں کہ اور ٹیلی ویژن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈرامے کی ہی صنف سے ہوتا ہے. یعنی کہ دیکھیے ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی مس بائنڈنگ ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ڈرامے میں جو مشہور ہوئے ہیں وہ ریڈیو کی وجہ سے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ٹیلی ویژن یعنی ٹیلی ویژن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈرامے ہی کی صنف سے ہوتا ہے. اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو سیریل دیا جاتا ہے، جو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈرامے سے. یاد رکھیں گے. چلیے کہہ رہے ہیں ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے. اب ارسطو نے کیا کیا ہے؟ یہ ایک فلسفر ہے ارسطو، بہت بڑا فلسفی ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے. 6 چیز کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 ہے قصہ، نمبر 2 ہے کردار، نمبر 3 ہے مکالمہ، نمبر 4 ہے خیال، نمبر 5 ہے آرائش اور نمبر 6 ہے موسیقی. یاد رکھیں گے یہ 6 چیز ایسی ہے جو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں. تو اس کو آپ اپنی کاپی میں ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ اپنی کاپی میں ضرور لکھ لیں کہ ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں. وہ پہلا ہے قصہ، دوسرا کردار، تیسرا مکالمہ، خیال، آرائش اور موسیقی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا عنصر ہو. یعنی موسیقی یعنی گانا بجانا، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں گانا اور بجانا ہو ہی. اب کہہ رہے پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے. پلاٹ، کردار، مکالموں یہ سبھی کا ہونا اور مرکزی خیال کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے. چلیے آگے کہہ رہے ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکیں. اب ڈرامے کی کامیابی کے لیے بہت ضروری کون سی بات ہے کہ واقعات، یعنی واقعہ کی جمع واقعات، یعنی کہانی کی کڑیاں اس طریقے سے ملائی جائیں کہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکے. یعنی کہ آپ کا جو مقصد ہے وہاں تک لوگ پہنچ جائے کہ آپ نے یہ جو ڈرامہ پیش کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی ٹو دی پوائنٹ آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اور ناظرین کی توجہ ایک نقطے یا خیال پر مرکوز ہو جائے. دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر مان لیجیے سپوز ڈیٹ کوئی فلم ہی ہیرو بناتا ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے. بغیر کہانی کے کوئی بھی فلم عروج نہیں کر سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے آپ اگر ڈرامہ پیش کرتے ہیں تو ڈرامے کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری کون سی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرامہ آپ پیش کر رہے ہیں تو ناظرین اس نقطۂ عروج تک آسانی سے پہنچ جائے، تبھی جا کر آپ کا ڈرامہ قابل قبول ہوگا، ورنہ پھر آپ کا ڈرامہ قابل قبول نہیں ہوگا. چلیے اس کے بعد ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اختتام کی طرف بڑھتا ہے. انجام کا مطلب ہوتا ہے اختتام، یعنی ختم ہوتا ہے. واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ انجام کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. اب جتنے بھی واقعات ہیں جو نتیجہ آتا ہے وہی انجام کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. چلیے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے.
اب ڈراموں میں کون کون سی چیز پیش کی جاتی ہے؟ تو کہہ رہے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش، بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں گے۔ کہہ رہے اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ اردو میں ڈراموں کا آغاز کس کے زمانے میں ہوا؟ تو آپ کیا کہو گے؟ واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا۔ یہ بہت ہی VVI پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنی کاپی میں ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا۔ جب رادھا کنہیا کا قصہ اسٹیج کیا جانے لگا، یہ واجد علی شاہ کے زمانے میں ہی رادھا کنہیا کا قصہ اسٹیج کیا جانے لگا۔ امانت کی اندر سبھا بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ امانت جو ڈرامہ نگار تھے اس کا جو ڈرامہ تھا اندر سبھا، وہ کب لکھا گیا، کس کے زمانے میں لکھا گیا؟ تو کیا کہیں گے؟ واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھی گئی، جو بے حد مقبول ہوئی۔ یاد رکھیں گے۔ چلیے، اندر سبھا کے اثر سے بعد کے پارسی اردو تھیٹر میں بھی رقص و موسیقی کا خاصا زور رہا۔ یاد رکھیں گے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں یعنی شروعات میں اردو تھیٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حشر کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں گے میرے ساتھیوں، اردو کا شیکسپیئر، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سے کوشچن اگر کیا جائے کہ اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے۔ کیوں کہا شیکسپیئر؟ کیونکہ شیکسپیئر جو انگریزی ادب کے ایک بہت ہی بڑے ڈرامہ نگار تھے، اسی سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج، حکیم احمد شجاع، ڈاکٹر سید عابد حسین، پروفیسر محمد مجیب، مرزا ادیب اشتیاق حسین قریشی اور فضل الرحمن نے ڈرامہ نگاری پر خصوصی توجہ کی، ٹھیک ہے۔ کرش چندر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور ریوتی سرن شرما نے بھی ریڈیائی ڈرامے لکھے اور ڈرامہ نگاری کی روایت کو مزید استحکام بخشا۔ یہ تو ہو گئے ڈرامہ نگاری کے بارے میں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں آپ سبھی نے پڑھا ہے نہیں، اور کچھ اہم نکات بھی آپ نے پڑھا۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم سبھی مجیب الرحمن کی حالات زندگی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں کچھ اور زیادہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے ساتھیوں، ہم سبھی جب تک موٹیویٹ نہیں ہوں گے، جب تک کچھ آگے تک باتوں کو شیئر نہیں کریں گے، وہ اب تک مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک نہ ایک معیار ہوتا ہے۔ جب آپ میرا ساتھ دیں گے تبھی جا کر مجھے بھی لکھنے میں ہے نہیں اور آپ سبھی کو پڑھانے میں مزہ آئے گا۔ تو میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ پھر ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ کے ساتھ اجازت دیں، خدا حافظ۔